قرآن مجید میں رمضان اور روزے کے بارے میں کئی آیات موجود ہیں۔ سب سے تفصیل سے یہ موضوع سورۃ البقرہ 2:183 187 میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک روزے کی فرضیت سورۃ البقرہ 2:183 ایک روزے کی فرضیت سورۃ البقرہ 2:183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ 2 رمضان کا مہینہ اور قرآن کا نزول سورۃ البقرہ 2:185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ 3 بیماروں اور مسافروں کے لیے رعایت سورۃ البقرہ 2:185 جاری۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانے کا فدیہ دیں، اور جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ 4 روزے کا مقصد اور اللہ کی قربت سورۃ البقرہ 2:186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راست پر آ جائیں۔ روزہ کھولنے اور سحری کے احکام سورۃ البقرہ 2:187 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے وقت تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر روزہ پورا کرو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ 6 سحری اور افطار کے احکام۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، پس اس نے تم پر رحم فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا۔ پس اب راتوں میں ان سے مباشرت کرو اور وہ طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے وقت تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر روزہ پورا کرو یہاں تک کہ رات ہو جائے۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ یہ تمام آیات رمضان روزے کی فرضیت، قرآن کے نزول، دعا کی قبولیت اور روزہ رکھنے کے احکام کو بیان کرتی ہے۔